اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بہت بزی تھی کہ نیوز نہیں سن سکی، لیکن رات کے اس ٹائم میں نے جب نیوز کا چینل کھولا تو میں پریشان ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یونس گورچانی کے نام سے جو ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، جس میں اس کی سوسائڈ کا بتایا تھا کہ اس نے سوسائڈ کر لی۔ اسی کی منگیتر مسکان زہرا، آج مہوش کی بیٹی، کل اس نے بھی سوسائڈ کر لی، جس کی سارے چینلز خبریں دے رہے تھے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی اپنی موت کو جو ہے گلے لگا لیا۔ میں اب یہاں تھوڑی بیزی تھی، ہاسپٹل میں بیٹھی ہوں، اور اس وجہ سے میں زیادہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر پا رہی، تو اس میں بہت چھوٹا سا ولاگ بنا رہی ہوں۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کن وجوہات کی بنا پہ معصوم بچے اپنی جانوں کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ ایسے کون سے مسائل ہیں، ایسی کون سی باتیں ہیں جو بچے اپنی جان لینے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا یونس کو گئے ہوئے کہ آج اس کی منگیتر نے بھی اپنی جان لے لی۔ اگر غور کریں تو دیکھیں، یہ آپ اور ہمارے جیسے لوگ ہی ان لوگوں کے دشمن بن بیٹھے، جنہوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں تانکا جھانکی، ایک دوسرے کے اوپر سوال اٹھانا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کیے ہیں۔ جن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اور کس طرح سے گزر رہے ہیں ان مسائل کے ساتھ، لیکن ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ خوب نمک مرچ چھڑک کے، خوب مسالہ لگا کے، بڑھا چڑھا کے بات کو بتاتے ہیں، اور ایسے ہی بات کو بڑھا چڑھا کے بتانے کی وجہ سے یہ نہیں سوچتے کہ جس کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، آیا وہ اس بات کے لیے سچا بھی تھا کہ نہیں، یا اس کے اوپر من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں بنائی جا رہی ہیں۔ آخر کب تک ایسی ہی مسکان، ایسے ہی یونس اپنی جان دیتے رہیں گے؟ یونس نے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس نے ایک لڑکی کے لیے اپنی جان دی، کہ اپنی جو ہے محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی محبت میں آگے بڑھ گیا، لیکن مسکان تو اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے اس غم کو سہ لیا تھا، اس کی بہت حالت خراب ہوئی تھی، لیکن اب سنبھل چکی تھی۔ تو اب ایسے کیا ریزن تھے جس کی وجہ سے وہ خودکشی پہ مجبور ہو گئی؟ یہ ہیں وہ حالات جو ہمارے یوٹیوبرز نے اپنے چند فیمز اور چند ویوز کے لیے ایسے حالات کریٹ کیے، ایسے سوال اٹھائے اس کی ذات پہ، ایسے سوال اٹھائے اس کے گھر والوں پہ، انگلیاں اٹھی ان سب پہ، کہ آج وہ لڑکی جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ ہر ایک کا اتنا سٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک کی بات کو برداشت کر لے۔ ہم سب جو اس گناہ میں شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے خلاف گند اگلا ہے، جنہوں نے ان کے خلاف باتیں بنائی ہیں، جنہوں نے بغیر سچائی کو پرکھے جانے بوجھے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، وہ سب اس قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، اول تو ہمیں کسی کی ذاتیات میں مداخلت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے؟ لیکن اگر آپ کرنے بھی لگے ہیں، آپ کوئی سچائی سامنے لانے بھی لگے ہیں، تو پہلے اچھے طریقے سے اس کی چھان بین کر لیں، اچھے طریقے سے اس کو پرکھ لیں، اس کی سچائی کو جانچ لیں،
تاکہ کل کو پھر کوئی مسکان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی نہ ہارے۔ بہرحال اب بھی ہم سب کو یہ قدم اٹھانا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ جن وجوہات نے مسکان کو اس حد تک پریشان کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی، وہ اقدامات آگے نہ ہوں، آگے کسی ہوا کی بیٹی کو ایسا نہ ہونا پڑے، آگے کسی بھی انسان کو اس طرح کے حالات سے گزر کے اپنے آپ کو خودکشی جیسے اقدام کے لیے تیار نہ کرنا پڑے۔ تو اس سب پہ ہم لوگوں کو نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ہمیں سب کو اپنے الفاظ پہ، اپنی ویڈیوز میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، بہتان بازی، الزام تراشی کو بند کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو غلط باتوں سے بچائے۔ الفاظ نہیں ہے کہ مزید ساتھ دے میرا، اس لیے میں اس دعا کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان تمام برائیوں سے بچائے، اور ہم سب کو بھی ذہنوں کو خناس سے پاک کرے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔